مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک جس طرح میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت کا، اللہ کے فضل کا، اللہ کے قرب کا، تربیت کا، اصلاح کا، دعاؤں کے مقبول ہونے کا اور اپنے مال کو باعث برکت بنانے کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک سے ایک عظیم الشان واقعہ بھی وابستہ ہے۔ وہ ایسا عظیم الشان واقعہ ہے کہ جو نام قرآن کا ہے، قرآن نے اس واقعہ کو اپنا نام دے دیا ہے، یعنی غزوہ بدر۔ بھائی ذرا ان الفاظ پر دوبارہ غور کیجئے۔ جو نام کس کا ہے؟ قرآن۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان اتارا۔ اب اس آیت میں بھائی قرآن کا کیا نام ہے؟ فرقان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہاں بھی قرآن کریم اپنا نام کیا رکھ رہا ہے؟ فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ قرآن کریم وہ پیمانہ ہے، جس طرح دنیا میں پیمانہ ہوتے ہیں، یہ سٹیل اصلی ہے یا نہیں، مقناطیس لگاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ سٹیل اصلی ہے یا 2 نمبر ہے۔ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی چیز کو صحیح یا غلط پرکھنا ہو تو قرآن کا مقناطیس اسے لگاؤ، 1 منٹ میں وہ بتا دے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط۔ قرآن ایسا پیمانہ ہے، وہ پیمانہ جو غلط کا غلط ہونا، صحیح کا صحیح ہونا واضح کر دے، اس پیمانے کو کہا جاتا ہے فرقان۔ قرآن کریم نے جو قرآن کا اپنا نام تھا فرقان، غزوہ بدر کو قرآن کریم نے وہی نام دیا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے 10ویں پارے کے بالکل شروع میں فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، وہ باتیں جو ہم نے نازل کی فرقان کے دن۔ وہ کون سا ہے فرقان؟ یوم التقى الجمعان، جس دن جو 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائیں۔ اب جو نام قرآن کا ہے بھائی وہی نام کس کا ہے؟ غزوہ بدر کا۔ اب ذرا یہ سمجھیے کہ قرآن کا فرقان ہونا تو سمجھ میں آیا، بدر کیسے فرقان بنا؟ اس کو ذرا سمجھیے۔ فرقان غزوہ بدر اس لیے بنا، غزوہ بدر وہ ایک پیمانہ اور معیار تھا عربوں کے سامنے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اس کی تھوڑی سی بنیاد ذرا سمجھیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال ابرہہ یمن سے چلا بھائی کس کو منہدم کرنے کے لیے؟ بیت اللہ شریف کو۔ قرآن کریم میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب ابرہہ چلا اس کا راستہ روکنے کے لیے بڑے بڑے عرب قبائل نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سب تنکوں کی طرح بہہ گئے ابرہہ کی طاقت کے سامنے، اور ابرہہ قتل و غارت کرتا ہوا مکہ معظمہ بیت اللہ پہنچ گیا۔ پورے عرب کی نظریں لگی، آج پتہ چلے گا ابراہیم کے زمانے سے جس کالے کوٹھے کو حضور علیہ اور جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس وقت بیت اللہ کی مثال بھائی پتہ کس طرح ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے پرانے دیہاتوں میں وہ دیکھا ہوگا، پرانی کچی حویلیاں دیکھی ہیں، وہ بندے کے قد کے برابر موٹی موٹی کچی دیواریں، اوپر چھت بھی نہیں۔ ابرہہ نے جس وقت بیت اللہ پر حملہ کیا تھا، بیت اللہ صرف پتھر کی کچی دیواریں تھیں، اس وقت بیت اللہ کی چھت۔ آپ تصور کیجئے مسجد حرام کو بیت اللہ کے دائیں بائیں سے کیا کر دیں ختم، جتنے پلازے وہاں جو کچھ ہے اس سب کو کیا کر دیں بھائی، تخیل میں ختم کر لیا۔ اس کے بعد بیت اللہ کا جو پکا صحن ہے اس کو بھی ختم کر دے، وہ ریت ہے اور کچی دیواریں کھڑی ہیں۔ وہ دیواریں جب جبل ابی قبیس اور صفا مروہ سے پانی آتا ہے بارشوں کا، وہ دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ سال 2 سال کے بعد مکہ والوں کو دوبارہ کچی دیواریں کیا کرنی پڑتی ہیں، پکی۔ اب یہ سادہ دیواریں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ سارا عرب کہتا تھا یار اللہ کا گھر ہے، آج پتہ چلنا ہے کہ جن کچی دیواروں کو ہم اللہ کا گھر سمجھتے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے سے آیا وہ اللہ کا گھر ہے یا نہیں، آج پتہ چلنا ہے۔ اور شاید اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو یہاں تک پہنچایا بھی اسی لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ ابرہہ کو پیچھے ہی غرق کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ اللہ کہتا ہو میرے دشمنوں ایڑی چوٹی کا زور لگا لو۔ اللہ تعالیٰ امریکہ کو وہاں بھی ذلیل کر سکتا تھا، یورپ کو۔ اللہ نے پوری دنیا کا اسلحہ، پوری دنیا کے فوجی اللہ افغانستان میں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دنیا کا کمزور ترین ملک افغانستان ہے، اللہ طاقتور ترین، کافیہ کہ اور لمبا کروں، ان کو کہاں لایا؟ کمزور ترین۔ اللہ نے آ کے دکھایا، اب دیکھو میری طاقت، میں بڑے بڑے فرعونوں کو مکڑیوں کے جالے میں کس طرح الجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، یہی معاملہ۔ اب اس طرف 4 کچی دیواریں، دن پر چھت بھی نہیں، اور بارش آتی ہے دیواریں بہہ جاتی ہیں، دوبارہ مرمت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے زمانہ سے کیا کہتے آ رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے؟ عربوں نے کہا جناب اب پتہ لگے گا ہماری تو ہو گئی ہے بس۔ بڑے قبائل نے ابرہہ کا راستہ روکا، اور ابرہہ کا راستہ روکتے روکتے مقابلہ نہ کر سکے، شکست کھاتے کھاتے ابرہہ کہاں پہنچ گیا؟ بیت اللہ پہنچ گیا۔ سارے عرب نے کہا جناب آج فیصلہ ہونا ہے کہ یہ کچی دیواریں جو ہیں، پنجابی میں کہیں جیڑی کچیاں کندھا نے، آیا یہ اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ میرے بندو تمہیں دکھاتا ہوں اپنی طاقت۔ اور عبد المطلب بڑے وقت پر سمجھ گئے، آپ کو پتہ ہے عبد المطلب کے جب اونٹ پکڑے اور گئے، ابرہہ اعزاز و اکرام سے پیش آیا، اس نے سمجھا شاید مکہ کا سب سے بڑا سردار مجھ سے مذاکرات کی بھیک مانگنے آیا ہے، تو شاید مجھ سے فریاد کرے معاف کر دوں۔ عبد المطلب نے جب پورا اعزاز و اکرام، شاہی مہمان نوازی اس زمانے کی ابرہہ کے دربار کی دیکھ لی، جب مذاکرات کا دور شروع ہوا تو ابرہہ کو یہ تھا کہ بیت اللہ کا متولی بھیک مانگے گا۔ عبد المطلب نے کیا کہا؟ میرے اونٹ دے دو۔ کیا دے دو؟ میرے اونٹ دے دو۔ ابرہہ کو اتنا غصہ ہے، اس نے کہا میں نے تو سنا تھا تم مکہ کے سب سے بڑے سردار ہو،
میں تمہارے جس کو اللہ کا گھر کہتا ہوں اس کو منہدم کرنا ہے، تم اونٹوں کی بھیک مانگنے آئے ہو۔ عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی بھیک مانگوں گا، جس کا گھر ہے وہ جانے اور تو جان، وہ جانے اور تو جان، دیکھ لو۔ اس نے کہا، ابرہا کو جوش آ گیا، اس نے کہا اچھا پھر میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، میں تمہیں 2-4 دن کی مہلت۔ عبد المطلب نے کہا مہلت نہیں چاہیے، میں میدان خالی کر رہا ہوں۔ عبد المطلب نے کیا کہا؟ میں میدان خالی کر رہا ہوں۔ عبد المطلب نے سارے مکہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھے کر کے کہا 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دو، آج میچ ابرہا کا ہے اور اس بیت اللہ کے رب کا ہے، آج سارے دیکھ لو گے۔ عبد المطلب پر یہ حقیقت اللہ نے پہلی ڈال دی تھی کہ یہ وہ دن آ گیا ہے، اللہ عربوں کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے کہ یہ جو کچی دیواریں ہیں یہ صرف عام پتھروں کی کچی دیواریں نہیں ہیں، ان دیواروں کے پیچھے اللہ کی خدائی اور اللہ کی طاقت ہے۔ عبد المطلب کے کہنے پر مکہ 3 دن کے لیے خالی کر دیا۔ اب جب ابرہا نے دیکھا کہ اب تو میرے رستے میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں رہی، آپ کو پتہ ہے پھر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بچے کو یاد ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ترمیہم بحجارۃ من، جس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل کی قوت کا مظاہرہ کیا نا تو پورا عرب سہم گیا، پورا عرب سہم گیا جناب۔ وہ کچی دیواریں حضرت ابراہیم سے، جن کو ہم صرف اپنی عقیدت کے اعتبار سے اللہ کا گھر کہہ رہے تھے، جس کو ہم صرف اپنی عظمت اور عقیدت، اپنے فہم، اپنی محبت اور اپنی عقیدت کے اعتبار سے اللہ کا گھر کہہ رہے تھے، آج اللہ جل جلالہ نے فزیکلی اور جسمانی طور پر بالکل واضح کر دیا کہ یہ کچی دیواریں کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا، سمجھنا میں بدر سمجھانا چاہ رہا ہوں، بدر کا یہ نقطہ سب سے مرکزی ہے۔ قرآن نے ویسے یوم الفرقان نہیں کہا، میں سارا زور قرآن کے اس ٹکڑے کو سمجھانے کے لیے لگا رہا ہوں۔ اور جب پورے عرب نے دیکھ لیا، اس میں 2 باتیں کلیئر ہو گئی، ایک یہ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ صرف کچی دیواریں، دوسرا مکہ والوں کی عظمت بڑھ گئی، پورا عرب سمجھ گیا کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور مکہ والے کیا ہیں؟ اس کے خادم ہیں۔ تو عربوں میں اتنا احترام پیدا ہوا کہ عرب جب سفر کرتے تجارتی خانہ جنگی میں، ڈاکو تلاش میں ہوتے کہ کوئی قافلہ ہتھے چڑھے تو ہماری سال کی روزی روٹی کمائیں، لیکن جب محاصرہ کرتے ڈاکو قافلے کو لوٹنے کے لیے، ہوتا وہ قافلہ مکہ والوں کا تو ڈاکو سر جھکا لیتے، ان کے پاؤں دھوتے، او کون لوگ آگے؟ بیت اللہ کے متولی آگے، بیت اللہ کے خادم آگے۔ عرب ان کے ڈاکو جو ہیں، ان کے جانوروں کو چارہ ڈالنا اپنی سعادت سمجھتے، ہوتا کیا؟ مکہ والے جدھر کو منہ کرتے دنیا سلام کرتی، عظمت کرتی، ان کے لیے اونٹ ذبح کرتے اور ان کے اپنی آنکھیں ان کی راہ میں بچھاتے کہ کون ہے؟ خادم حرمین الشریفین ہے۔ 40 سال عربوں کی عظمت کا ڈھنکا بجتا رہا پورے عرب میں۔ واقعہ فیل نے ساری حقیقت بتلا دی۔ اب اچانک ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اسی مکہ میں سے عبد المطلب کا پوتا کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کر کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اب پورا عرب سہم گیا کہ انہی کے اندر سے ایک نوجوان کھڑا ہو کر، جو انہی کا بیٹا بھتیجا بھانجا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور پورا مکہ حضور کے مد مقابل آ گیا۔ بھائی ایسے ہی ہے؟ اب اللہ کے نبی اور چند مٹھی بھر ایک طرف ہیں اور پورا مکہ ایک طرف ہے۔ جو عرب ہیں وہ نہ حضور کا ساتھ دے رہے، نہ مکہ والوں کا ساتھ دے رہے۔ کیوں؟ ان کو پتا واقعہ فیل یہاں ہوا ہے، ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ اگر ہم توبہ نعوذ باللہ محمد کے ساتھ جائیں تو پتہ چلے کہ اللہ کی طاقت ادھر ہے، پھر مر جائیں۔ اگر ہم مکہ والوں کے ساتھ جائیں، پتہ چلے اللہ کی طاقت محمد کے ساتھ ہے، ہم پھر مر جائیں۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ اب عرب سہم گیا۔ اسی لیے 13 سالہ مکی زندگی کی جو کشمکش ہے،
اس میں عرب قبائل شامل نہیں ہوئے، عرب قبائل ایک طرف رہے۔ انہوں نے کہا یار یہ فیصلہ ہو لینے دو کہ حق پر کون ہے، اور 52 سال پہلے جس رب نے ابرہہ کو ذلیل کیا تھا وہ رب کس پارٹی میں ہے پہلے یہ متعین ہو جائے، اس لیے عرب اس کشمکش میں شامل نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے۔ پورے عرب نے مدینہ والوں کو کہا انہوں نے نالیکی کی ہے، انہوں نے حرمین کے خادموں کے دشمن کو پناہ دی ہے، اب یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ جب یہ تصور جم گیا پھر اللہ نے بدر کا میدان سجایا، پھر اللہ نے بدر کا میدان، میں اپنے لفظوں میں یوں کہوں، اور 52 سال پہلے ابرہہ کو تباہ کرنے میں اللہ نے جو میدان سجایا، پھر اسی قوت نے اس کا ابرہہ والے واقعہ کا دوسرا ایڈیشن آیا، اور وہ میدان اللہ نے پھر کہاں سجایا؟ جا کے بدر میں۔ اب جب پورے عرب کو پتہ چلا نا کہ بدر میں ایک مقابلہ بھرپا ہے، سارے عربوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ آج پتہ چلے گا حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، آج پتہ چلے گا رب کس کے ساتھ ہے، آج پتہ چلے گا سچائی پر کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے وہ سارا علم اس اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کیا بنانا تھا؟ یوم الفرقان۔ اللہ جل جلالہ نے پھر طے کیا۔ صحابہ اکرام اب دیکھیے ذرا اللہ کی قدرت۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں بھائیو، اللہ کی صفت ہے وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ساری خفیہ تدبیریں کون کرتا ہے؟ ہاں، قرآن سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سوں کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مٹنے نہیں دے گا۔ 1400 سالوں سے اسلام کو مٹانے کی بڑی کوشش ہوئی ہے، لیکن جتنی چاہیں اسلام کے دشمن سازشیں کر لیں، بھائی اسلام کو مٹا پائیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اللہ مکہ والوں کو طاقتور کرتا رہا بدر سے پہلے، مدینہ والوں کو اللہ کی طاقت کیا کرتی رہی؟ کمزور کرتی رہی۔ ہوا کیا؟ مدینہ گئے، آپ کو پتہ ہے مدینہ جاتے سب کو کیا چڑھ گیا؟ بخار۔ بھائی اس کا تو پتہ ہے نا، مدینہ جاتے سارے صحابہ کیا ہو گئے؟ بیمار پڑ گئے، سارے کمزور ہو گئے، نقاہت آ گئی۔ مدینہ میں سال 1.5 سال 2 سال گزارے، صحابہ اکرام کی صحتیں کمزور پڑ گئیں، بخار نے سب کی کمریں توڑ دی، اور مالی طور پر وہ چھوٹی سی بستی پر تقریباً نئے مہاجر جو آئے ان کی جائیدادیں بٹ گئیں، فصلیں بٹ گئیں۔ پہلے ایک باغ 2 گھروں کی کفالت کرتا تھا، اب ایک باغ 10 گھروں کی کفالت کر رہا ہے۔ معیشت مدینہ کی نیچے آ گئی، صحتیں نیچے آ گئیں۔ پورا عرب مدینہ والوں کو گھور رہا ہے کہ انہوں نے مکہ والوں کے مد مقابل آئے ہیں۔ مدینہ کمزور سے کمزور ہوا، مکہ والے طاقت سے طاقتور ہوئے۔ اب طاقتوروں نے ایک فیصلہ کیا، بھائی اب طاقتوروں نے کیا کیا؟ ایک فیصلہ کیا۔ اس زمانے کے تقریباً 1 ارب کے لگ بھگ بچت کا اپنا بجٹ بنایا، اور 1 ارب کے قریب پیسہ خرچ کر کے تجارت کے لیے ابو سفیان کو شام بھیجا۔ اور یہ طے ہوا، مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر نے سرمایہ کاری نہ کی ہو۔ طے یہ کیا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جتنا نفع لائے گا وہ سارا کا سارا نفع جو ہے وہ توبہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو مٹانے پر خرچ کیا جائے گا۔ اور بڑا نفع ہوا، ابو سفیان کو 4 گنا نفع ہوا۔ ابو سفیان بڑے نفع کے ساتھ واپس آ رہا تھا، ادھر سے صحابہ اکرام کو اچانک نکلنا پڑا، تیاری نہ کر سکے۔ 313 سال نکلے، اور بھائی اونٹ کتنے لیے؟ صرف 70۔ گھوڑے کتنے؟ 2۔ کتنے گھوڑے؟ صرف ایک گھوڑا جو تھا حضرت مقداد بن اسود کا تھا، ایک ابو طلحہ کا تھا، اور کوئی گھوڑا نہیں، چند تلواریں۔ اچانک نکلے، بغیر تیاری کے نکلے، اور حضور تھوڑی سی بہتر تیاری کر سکتے تھے لیکن موقع نہ ملا۔ اور ذہن میں یہ آیا کہ تجارتی قافلہ ہے، اس کے پاس کون سا اسلحہ ہے، اس کو تو ہم آرام سے دبوچ لیں گے۔
لیکن جب وہاں پہنچے آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے صورتحال کیا ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سمجھداری سے نکل گیا اور ابو جہل کا مسلح جو لشکر تھا بھائی وہ سامنے آ گیا۔ بھائی ایسے ہی ہے۔ اب دیکھو، اب آؤ یوم الفرقان پر۔ اب جب میدان سجا نا، ایک طرف اس زمانے کے دنیاوی نظر سے دیکھیں تو کمزور ترین اور مد مقابل عرب دنیا کے طاقتور ترین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب یہ دن کون سا ہے؟ یوم الفرقان۔ آج ہم دکھائیں گے کہ ابرہہ کو تباہ کرنے والی طاقت کس کے ساتھ ہے۔ آج ہم تمہیں دکھائیں گے کہ بیت اللہ کا رب جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے۔ اب 313 کے جب جنگ شروع ہوئی اور ادھر سے آپ کو پتہ ہے مکہ والوں نے 1000 کے ساتھ آئے، ہر جگہ پڑاؤ ڈالتے، 10 اونٹ ذبح کرتے۔ ہر روز کتنے اونٹ بھائی؟ 10 اونٹ ذبح کرتے۔ قرآن سورہ انفال میں اس کا ذکر کر رہا ہے۔ دائیں بائیں کے قبائل کو بلاتے اور ساری رات عورتیں ناچتی، ڈھول مٹکا ہوتا، شراب ہوتی، شباب ہوتا، اور ابو جہل بار بار کہتے ہوئے آیا آج ہم نے ان کو مٹا کر رہنا ہے۔ ابو سفیان نے پیغام بھی بھیجا کہ جناب میں بچ گیا ہوں، جنگ سے واپس آ جاؤ، لیکن ابو جہل کا کیا فیصلہ تھا؟ اس کو مٹا کے کرتے 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 بھائی کہاں پہنچ گئے؟ بدر میں پہنچ گئے۔ عین وقت پر بھی جنگ کو ٹالنے کی بڑے بڑی سرداروں نے کوشش کی۔ عتبہ جو بدر ہوئی ہے بھائی یہ کس کی قیادت میں ہوئی ہے؟ عتبہ بن ربیعہ کی قیادت میں ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں کافروں کا قائد کون تھا بھائی؟ عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ تھا بڑا۔ عتبہ نے سمجھایا ابو جہل کو کہ بس کرو، ہم یہ پسند نہیں کرتے، اگر سامنے والے مر جائیں تو ہماری ہی اولادیں ہیں، عرب ہمیں تانا دے گا اور اپنے ہی بھتیجوں کو، بھانجوں کو، اپنی اولادوں کو مار دیا۔ اگر انہوں نے ہمیں مار دیا تو پھر بھی ناک کٹ جائے گی، اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں شکست کھائی ہے۔ کیوں؟ جب عتبہ نے یہ بات کہی اور عتبہ نے یہ عقل مندی کی بات کہی، عتبہ نے ابو جہل کو کہا میں تجھے بزدلی کی بات نہیں کر رہا، نہ ٹکر لو۔ کیوں؟ ان کو پیچھے کچھ چیزیں سمجھ آ رہی تھی، وہ بھی 2-4 سنا دوں۔ ان کو کچھ چیزیں سمجھ آ رہی تھی۔ عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ جب بدر کے دن مکہ سے نکلے نا، ان کا غلام ہے عداس۔ یہ وہی عتبہ اور شیبہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، لہو لہان تھے۔ آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا، طائف کے سفر میں کھجور اور انگور کے باغ میں حضور نے کیا لی تھی؟ یہ وہی عتبہ اور شیبہ ہے۔ اور اس دن ان کو حضور پر ترس آ گیا، اپنے غلام عداس کو کہا جا یار، عتبہ چونکہ بڑا تھا، اس کی عمر بہت ہی حضور کا چچا لگتا تھا، جا یہ میرا بھتیجا آج کہیں سے بہت ہی مار کھا کے آیا، جا کچھ دیا جا کو۔ عداس نے وہ خوشہ دیا انگور کا، عداس غلام جو تھا وہ دے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے جب اس کو کھایا تو عداس نے کہا یہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا ہے۔ چونکہ مکہ کی وادی میں کھانے سے پہلے بتوں کا نام لیا جاتا ہے۔ کس کا نام لیا جاتا تھا؟ آپ نے یہ کیا کہا؟ آپ کی قوم تو یہ نام نہیں لیتی۔ حضور نے عداس سے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ میں نے کیا کہا؟ عداس نے کہا میں یونس علیہ السلام کی بستی میں سے ہوں، یہ نینوا بستی کا تھا۔ یونس علیہ السلام ہماری برادری کے، ہمارے گاؤں کے تھے، اور ہمارے گاؤں میں آج بھی جب کھانا کھایا جاتا ہے اسی ہستی کا نام لیا جاتا ہے، اسی رب کا نام لیا جاتا ہے جس کا نام آپ نے لیا ہے۔ عداس یہی سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ اس نے کہا جناب یہ کلمہ نبیوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے، حضور سے فرمایا اگر یہ آپ کی زبان پر جاری ہو گیا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے۔ اتنی دیر میں عتبہ نے آواز دے لی عداس کو ادھر آ، کیا بات ہوئی ہے؟ عداس نے جا کے عتبہ کو کہا اے میرے سردار، اے میرے آقا، تجھے سچی بات بتاؤں، یہ جو تیرا بھتیجا ہے یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جو تیرا بھتیجا ہے اللہ کا نبی ہے۔ اس کی زبان پر وہ کلمہ ہے کھانے سے پہلے جو کلمہ یونس علیہ السلام کی زبان پر آتا تھا۔ اور عتبہ نے ڈانٹ دیا۔ اب جب بدر کی صبح آئی نا، عتبہ اور شیبہ جب لگے نا نکلنے تو عداس روئے۔
عداس نے کہا عتبہ اور شیبہ کو، اے میرے سردارو، تم نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، بدر نہ جاؤ، یہ اللہ کا نبی ہے، نبی کے مقابلے پر کوئی تلوار لے کر جائے واپس نہیں آتا۔ بڑا سمجھایا، عتبہ کو اندر سے پتا تھا بدر میں جب یہ آئے نا، دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اللہ جب کسی کو پکڑتے ہیں اتمام حجت کر کے پکڑتے ہیں، اللہ پورے سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ وہ اللہ کی رحمت گوارا ہی نہیں کرتی کہ کسی بندے کو اچانک پکڑ لے، سنبھلنے کا موقع نہ دے۔ بدر میں اللہ نے ان کو سنبھلنے کا موقع دیا، اتنے واقعات ہوئے۔ عتبہ اور شیبہ کو عداس نے رو رو کے کہا نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جنگ بدر سے 8-10 دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، ایک اونٹ پر سوار ہے، وہ مکہ میں داخل ہوا ہے، اس نے مکہ کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہا ہے، اے اہل غدر چلو اپنے مقتل کی طرف۔ یہ کون خواب دیکھ رہی ہے؟ حضور کی پھوپھی جو اس وقت مسلمان نہیں تھی، حضرت عاتکہ دیکھ رہی، اور اس نے مکہ کے چاروں طرف آواز لگائی، اور آواز لگانے کے بعد اس نے صفا مروہ یا جبل ابی قبیس، جہاں بھی شاہوں کے محل ہے، یہ جبل ابی قبیس ہے، یہاں وہ چڑھا، اس نے ایک پتھر زمین پر مارا اور وہ پتھر زمین پر لگ کر اٹھا، ریزہ ریزہ ہوا، مکہ کے ہر گھر میں گیا۔ یہ اشارہ تھا کہ ہر گھر میں سے ایک نے جانا ہے، ہر گھر میں۔ جس وقت یہ بات اپنے بھائی حضرت عباس کو بتائی، عباس نے جب بدر کی صبح کو بدر کے لیے جانے لگے، مکہ والوں کو اپنی بہن کا خواب بتایا اور کہا ہے مکہ والوں نہ جاؤ۔ ابو جہل نے حضرت عباس کو گریبان سے پکڑ لیا اور پتہ کیا کہا، پہلے تو تیرے خاندان کے مرد دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کے نبی ہیں، اب تیرے خاندان کی عورتیں بھی دعویٰ لگ گئی ہیں کرنے۔ یہ کس نے کہا؟ اب اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرتے ہیں۔ اور وہ دوسرا واقعہ تو میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے، امیہ بن خلف جو مکہ کے بڑے سردار تھے، ہجرت اور حضرت سعد بن معاذ کے یار تھے، مدینہ جاتے سعد بن معاذ کے یہاں ٹھہرتے، سعد بن معاذ مکہ آتے تو ان کے یہاں ٹھہرتے۔ ہجرت کے بعد سعد بن معاذ مکہ آئے، امیہ کے گھر ٹھہرے، امیہ کو کہا مجھے بیت اللہ کا طواف کروا، چونکہ حضرت سعد بن معاذ سمجھتے تھے کہ پورا مکہ میرے اوپر بپھرا ہوا ہے، چونکہ میں نے مسلمانوں کو مدینہ میں کیا دی ہے، پناہ دی ہے۔ جب طواف کے لیے گئے امیہ کے ساتھ، ابو جہل کی نظر پڑ گئی۔ ابو جہل نے امیہ کو کہا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تجھے نہیں پتا یہ سعد بن معاذ ہے۔ تو ابو جہل نے غصے میں کہا امیہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کن بے دینوں کو پناہ دیتا ہے؟ انہوں نے ہمارے باغیوں کو پناہ دی ہے، تو نے ان کو پناہ دی ہے۔ جب یہ بات کہی نا، اور آگے سے ابو جہل نے دھمکی لگائی، ابو جہل نے کہا اگر مجھے تو امیہ کا مہمان نہ ہوتا تو میں تجھے مدینہ جانے، یعنی تجھے یہاں کیا کرواتا؟ قتل کرواتا۔ حضرت سعد بن معاذ بھی شیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اکیلے تھے پورے مکہ میں۔ مومن کو ایمانی طاقت ہی کافی ہوتی ہے، مومن کو کیا ہوتی ہے؟ اب سعد بن معاذ اکیلا ہے پورے مکہ میں۔ ابو جہل کو پتہ کیا کہا؟ ابو جہل کو کہا اپنی زبان سنبھال، اگر میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تو جناب تمہارا جو شام کو راستہ جاتا ہے تجارت کا، شام نہیں جا سکو گے، تجھے پتا میں بھی مدینہ کا سردار ہوں۔ جب یہ بات کہی تو امیہ نے اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے مہمان سعد کو کہا سعد آواز نیچی کر، تیرے سامنے جو شخص ہے یہ ہماری وادی کا سردار ہے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت سعد بن معاذ نے فوراً کہا کہ اس کو اپنے دوست، امیہ تم بھی زبان بند کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آ رہا ہوں کہ تم حضور کے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوگے۔ کیا ہوگے؟ اب چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ امیہ گریبان پکڑ لیتا، کس کا؟ سعد بن معاذ کا۔ چونکہ سعد بن معاذ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حضور سے سن کر آیا ہوں، تم حضور کے صحابہ کے ہاتھوں، یقین دیکھیے ان کا۔ امیہ نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ امیہ نے کہا کیا یہ بھی بتایا ہے کہ کہاں قتل ہوں گا؟ یہ سوال بتا رہا کہ امیہ سمجھ گیا ہے کہ بات کیا ہے۔ کہا بس میں نے یہ نہیں سنا تم کہاں قتل ہوگے، میں سن کر آیا ہوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو۔ امیہ وہی ٹھنڈا پڑ گیا، گھر آ گیا، گھر آ کے ساری بات بیوی کو بتائی، اور آگے پتہ کیا کہا بیوی کو؟ بیوی کو کہا پھر تجھے تو پتہ ہے نا کہ اس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا،
تجھے تو پتا ہے اس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا، اس کی زبان پر تجھے پتا ہے کبھی جھوٹ نہیں آتا۔ اور جب امیہ جانے لگا اس کی بیوی نے خواب یاد دلایا، تیرے بھائی نے کہا تھا نہ جا، اور امیہ نے ابو جہل کو کہا میں نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل نے شرم دلائی۔ اب اگلی بات سنیے، ابو جہل بھی سمجھتا تھا۔ امیہ نے جب ابو جہل کو کہا نا کہ تیرے سامنے ہی سعد بن معاذ نے یہ کہا تھا، کیوں مجھے مروانا ہے؟ ابو جہل نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ یار اگر تو نہیں بڑا سردار، تو نہیں جائے گا نا، کوئی بھی نہیں جائے گا، تو چلا جا، راستے سے خاموشی سے کیا آ جانا۔ ابو جہل کا یہ جواب کیا بتا رہا ہے کہ ابو جہل کو بھی پتا ہے کہ ہونا ویسا ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہے اللہ کی شان، اللہ صداقتوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امیہ ہر رات اپنا گھوڑا ساتھ باندھ کے سوتا تھا کہ رات کے کسی حصے میں خفیہ نکل جاؤں گا، لیکن اس کو 13-14 دن مہلت ملی، نکل نہیں سکا۔ اب میدان بدر سجا۔ اب دیکھیے ادھر دنیاوی اعتبار سے کمزور ترین ہستی ہے اور ادھر طاقتور ترین لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اتنا روئے ساری رات کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نیچے گرے۔ اور مورخ اہل علم نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جو آئے اس سے ریت تر ہو گئی۔ اور صبح کو حضرت صدیق اکبر کو ترس آیا، صدیق اکبر نے زبردستی روکا، اللہ کے حبیب بس کیجئے، آپ نے جتنی دعائیں مانگی ہیں آپ کا رب کبھی بھی بے یار و مددگار۔ حضرت علی فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، ہم بدر کی رات سارے مزے سے سوئے، ہم نے صرف 2 ہستیوں کو دیکھا جو ساری رات بلکتی رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے رہے اور ابو بکر پہرا دیتے رہے۔ ہماری آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے الصلاۃ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہم سارے اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا، آؤ میں ان سرداروں کی قتل گاہ تمہیں دکھاؤں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے بتایا، سامنے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ابو جہل یہاں قتل ہوگا، امیہ یہاں ہوگا، عتبہ یہاں ہوگا، شیبہ یہاں ہوگا، ولید یہاں ہوگا، سب کی نشاندہی کی۔ اور صحیح بخاری میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ بدر کے ساتھیوں نے جنگ کے بعد دیکھا کہ کون کس کی لاش کہاں پڑی ہے، جس کے مرنے کی جو جگہ بتائی تھی ہم نے ایک بال کے برابر بھی اس کی لاش کو آگے پیچھے نہیں پایا، سارے وہی تھے۔ اس کے بعد آپ نے آخری تقریر کی صحابہ میں اور کہا اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر کے میدان میں آؤ۔ اور جب صفے لگے نا باندھنے، ابو جہل نے اپنے ایک سردار کو کہا کہ ذرا نظر دوڑا کے آؤ، یہ ہمارے ساتھ کہیں مکر تو نہیں کر رہے کہ 313 ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور نہ ہو۔ دائیں بائیں پہاڑوں کو چیک کیا گیا، دیکھا جی یہ مٹھی بھر 313 ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ابو جہل کو جب رپورٹ پیش کی گئی کہ جی 313 ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابو جہل نے کہا پھر ان کو خاک میں ملانا منٹ کا کام ہے۔ جس سردار کو سروے کرنے بھیجا تھا نا، اس سردار نے ابو جہل کو ایک جملہ کہا، سردار ابو جہل کو کہا یا ابا الحکم، ہیں 313، ان کے پیچھے کوئی نہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ان کے 70 اونٹ دبلے پتلے بیٹھے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، ان اونٹوں پر تمہاری موت لادی ہوئی ہے۔ یہ کس کو کہا؟ ابو جہل کو کہا۔ لیکن ابو جہل کو یہ بات سمجھے، اب ادھر سے پورے عرب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ ابرہہ کو تباہ کرنے والی طاقت کس کے ساتھ ہے، یا ان کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ۔ اب جب میدان بدر سجا تو 313 نے امت کے فرعونوں کو خاک میں ملا دیا، اللہ نے ذلیل و رسوا کیا۔ جب اللہ نے ذلیل و رسوا کیا، پھر قرآن نے اس دن کو کیا کہا؟ یوم الفرقان۔ جس طرح قرآن کتاب الفرقان ہے، اسی طرح بدر کیا ہے؟ یوم الفرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری طاقت کو توڑ دیا اور پورا عرب سمجھ گیا کہ جس طاقت نے ابرہہ کو تباہ کیا تھا وہ طاقت کس کے ساتھ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا
اب جیسے ہی بدر سے واپس آئے اللہ جل جلالہ نے عربوں کے دل نرم کرنے شروع کر دیے اور مدینہ کے قبائل اسلام کی طرف متوجہ ہونے شروع ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سال 2 سال میں پورے عربوں پر بالکل واضح کر دیا، اور پھر دنوں میں اللہ نے سارے عرب کو بھائی کس میں داخل کر دیا؟ اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ بتایا پوری دنیا کو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قیامت تک ہے، مسلمان جب بھی اللہ کے بھروسے پر اپنی تیاری کر کے میدان میں اتریں گے، سرفروشی کے لیے اتریں گے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اتریں گے، اللہ کبھی بھی مسلمانوں کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھو بھائیوں، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میری رائے ہے بالکل کمزور ہے، پسند آئے آپ کو ٹھیک ہے، پسند نہ آئے میری رائے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں مارو، نہ میں 1 میں نہ 2 میں، نہ میری کوئی حیثیت، میری ایک کمزور سی رائے ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بدر میں، احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ دور میں صحابہ اکرام کو یہ سبق دے دیا کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، اگر اسلام کو بلند کرنا چاہتے ہو، اگر اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہو، تو اپنی گردنوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ کی طاقت کو اپنے سے آگے پاؤ گے۔ اس لیے مسلمان جب بھی میدان میں آئے اللہ نے اسلام کو غالب کیا۔ میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، صرف اپنی صدی کا ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں اسلام کی کوششیں ہو رہی ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ، ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ لوگ جو اسلام کی سربلندی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جس کو جو سمجھ آ رہی ہے اسلام کی سربلندی کی کوشش کیجئے۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اسلام کو غالب کریں، اسلام کو بلند کریں، اللہ کے کلمہ کو کیا کریں؟ بلند کریں، قرآن کے نظام کو بلند کریں، یہ ہم پر فرض ہے۔ اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اور ہم اس سارے ہی صحیح ہیں، سارے ہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جہاد کا جو طریقہ ہے اس میں اسلام سالوں میں غالب آتا ہے، لمحوں میں غالب آتا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ آپ ہمارے سامنے 2 مثالیں لے لیجئے، ہمارے پاس ایک کشمیر کی مثال ہے اور ہمارے پاس ایک افغانستان کی مثال ہے۔ ہم کشمیر کو قراردادوں کے ذریعے، ہم کشمیر کو، ہمارے یہاں جو جمہوری طور طریقے ہیں، ہم کشمیر ان کے ذریعے لینا چاہ رہے ہیں۔ بھائی دن بہ دن کشمیر کے آنے کی امید بڑھ رہی ہے یا کشمیر کے جانے کی امید بڑھ رہی ہے؟ اگر میں یوں کہوں تو بے جا تو نہیں، میرے منہ میں خاک، دکھی دل کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ کشمیر چلا گیا ہے تو شاید میری بات غلط نہ ہو۔ کیوں؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے سے ہٹ کے ہم نے کافروں سے بھیک مانگی۔ اس کے مد مقابل آپ میری رائے سے 100% اختلاف کیجئے، میں خود اپنی رائے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل سمجھ رہا ہوں، میں آپ کو بڑا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، کسی کو میری بات بری لگے۔ اور اس کے مقابلے میں افغانستان پر پوری دنیا آئی، انہوں نے جہاد نہیں چھوڑا، بڑے پیکج دیے دنیا نے، آپ کو یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے۔ ان جاہل ملاؤں نے جن کو ہم ان پڑھ، الڑ، جاہل، دنیا کا ہر نکما سے نکما خطاب دیتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں ہمارا آقا بتا کر گیا ہے کہ جب کفر سے مقابلہ ہو تو اگر میدان جہاد میں اترو گے اللہ کفر کو خاک میں ملا دیں گے، اللہ کفر کو کیا کر دیں گے؟ خاک میں ملا دیں گے۔ ہم 47 میں کشمیر کے معاملے میں جہاں کھڑے ہیں اس سے 10 قدم پیچھے چلے گئے ہیں، اور افغانیوں نے جہاد کے علاوہ کوئی بات نہیں مانی، جہاد کرتے رہے۔ اللہ نے روس کو تڑوایا، امریکہ کو ذلیل کروایا، پورے یورپ کو ان کے ہاتھوں ذلیل کروایا، اور اس وقت افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ یورپ ڈگمگا رہا ہے، امریکہ جو ہے معاشی طور پہ ذلیل ہو رہا ہے، پوری دنیا کے حکمران ان کے سفارت خانے کھول رہے ہیں۔ جن لوگوں کے، جن کے سفیروں کو ہم نے اسلام آباد کے سفارت خانے سے ان کی پگڑیوں سے نماز پڑھتے ہوئے کی ٹانگیں باندھ کے ان کے حوالے کیا تھا، آج وہی سپر طاقتیں ان سے مذاکرات کر رہی ہیں کہ نہیں؟ بھئی آپ چپ کرتے ہو، مجھے لگتا ہے میری باتیں، بھائی اگر غلط ہے آپ کو حق ہے، میں غصہ کرنے والا نہیں ہوں، آپ صاف کہہ دو جی آپ غلط کہہ رہے ہو۔ چائنا افغانستان سے مذاکرات کر چکا ہے، چائنا کے تعلقات ٹھیک ہو گئے، سارے معاشی معاملات چل رہے ہیں، یورپ کے چل رہے ہیں،
دنیا سفارت خانے کھول رہی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، انہوں نے کہا نا جی نا، حدود اللہ نافذ کرنی ہی کرنی ہے، ہم نے خلافت لانی ہی لانی ہے، ہم نے خلافت 50 سال لڑ کے پوری دنیا کی جمہوری قوتیں ذلیل ہو گئیں، لیکن ملا جو ہے اپنی بات پہ ڈٹا رہا، اور آج وہ اپنے ملک کو بھائی آزاد کروا لیا کہ نہیں؟ باقی لوگ کہتے ہیں وہاں بھی روٹی نہیں، بھائی 50 سال جنگ ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے 10-15 سال میں صورتحال جاتی کہاں ہے، اور سمجھ آ جائے گی دنیا کو۔ وہ جو کتا ہوتا ہے نا، کتا وہ ساری رات ہڈی کو منہ میں لیے پھرتا ہے، چونکہ اس کو یخنی کے ذائقے کا پتہ ہوتا ہے۔ مسلمان کو خلافت کے ذائقے کا پتہ نہیں ہے، مسلمان کو اسلامی نظام کے ذائقے کا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے تھپکی دے کے ہمیں سلایا ہے، اور اسلامی نظام کی طرف سارے رستے جاتے ہوں گے، سارے ہی صحیح ہیں، جو ان رستوں پر چل رہے ہیں وہ سارے میں نے عرض کیا ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے شکریہ اور تعاون کے مستحق ہیں، لیکن اسلامی نظام کی طرف سب سے مختصر اور جلدی جو راستہ جاتا ہے وہ جہاد کا جاتا ہے۔ وہ کون سا راستہ جاتا ہے؟ وہ جہاد کا جاتا ہے۔ اللہ نے بدر میں دکھا دیا، احد میں دکھا دیا، یار 10 سالوں میں بھی نہیں، صرف 8 سالوں میں، بدر دوسرے سال ہوا ہے، 7-8 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سپر طاقتوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس لیے یہ جو بدر ہے اس کا تعلق رمضان سے ہے۔ 12 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے تھے، روزے کے ساتھ نکلے تھے۔ 17 رمضان کو میدان بدر سجا تھا، اور اس دن بھی جمعے کا دن تھا۔ مٹھی بھروں نے اور دنیا کے فرعونوں کو خاک میں ملا دیا تھا، اور مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا تھا، اے ایمان والو، جب بھی تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لوگے، جب بھی تم جہاد کے لیے آؤ گے، جب بھی اپنا تن من اسلام پر قربان کرو گے، اللہ جل جلالہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیاں دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا؟ بھائی میری بات سمجھ گئے؟ بدر کا واقعہ سب کو آتا ہے، ہمارے نصابوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہمارے نصابوں میں۔ اتفاق سے میں بھی کل سے بدر کے واقعہ کی جزیات اکٹھی کر رہا ہوں، سارے لکھ کر لایا ہوں۔ جب ممبر پر آ کر بیٹھا نا تو پھر خیال آیا کہ یار بدر کا واقعہ تو سب کو ہی آتا ہے، اصل جو بدر کے واقعہ کی بنیاد ہے اس کو تفصیل سے عرض کروں۔ بدر کا تعلق بھائی کس سے ہے؟ رمضان سے ہے۔ ہمارا قرآن بھی فرقان ہے، یوم بدر بھی کیا ہے؟ کس طرح فرقان بنا، میں نے سارا پس منظر اس کو بیان کر دیا ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہو، مجھے امید ہے کہ قرآن نے جو سورہ بدر پر پوری سورت اتاری ہے اس کی حقیقت ہم سمجھ جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ بھائی اگر کوئی صحیح بات زبان سے نکل گئی ہو قبول کر لیجئے، اگر کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اس کی معافی دے دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔